हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे स्टीफन मटाला की, जो कि आप लोगों को पता भी है और देखा भी होगा पहले भी। और इनका जिस्म जो है ना, वो एक परफेक्ट, जिसको कह सकते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत प्यारा वी टेपर इसका चेक कर ले। और शोल्डर्स और आर्म्स को तो छोड़ ही दें, और थाइज इनके चेक कर ले। ये भाई साहब जो है ना, पहले आ रहे थे 2 साल पहले। इन्होंने जब पहली मरतबा देखा था तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। पहले सोच रहे थे लोग कि ये एआई से बनाया गया है, या पता नहीं कोई कोई किसी ने जनरेट किया है ये तस्वीर। उस वक़्त ये ज़रा स्लिम भी थी, थोड़ा से इससे फिज़िक थोड़ा सा कमज़ोर था। मगर फिर इनके कुछ 2-3 मसले हो गए 2 साल मुसलसल। फिर जो सबसे बड़ा मसला फिर लास्ट ईयर ये हुआ था कि ये अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्लासिक 212, इन 2 कैटेगरीज में आपके पास वेट कंट्रोल करना होता है अपने हाइट के मुताबिक। इनसे ये नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसको छोड़ो, आगे जाओ, क्लासिक में जाओ, ओपन में जाओ, सॉरी। और ओपन, डेफिनेटली ये ओपन के लिए बने हैं। इनका जिस्म जो है और इनकी जो फिज़ीक है वो ओपन के लिए बना हुआ है। आप इनका चेक कर ले, आप इनके फिज़ीक को चेक कर ले। ये ऑफ सीज़न चल रहे हैं। जो पहले हमने आपको थोड़ा सा दिखाया था, वो वैसे ही आपको एक रफ सा आइडिया दिखाया था कि भाई किस तरह ये दिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं इस साल ओपन में जाऊंगा। तो ओपन में पता नहीं ये compete करते भी हैं या नहीं, मगर जो इस बंदे ने मास गेन किया हुआ है, मसल्स गेन किए हुए हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इनके, मैं तो आर्म्स चेक कर ले और शोल्डर्स चेक कर ले और चेस्ट, मुझे लगता है चेस्ट इनका थोड़ा सा कमज़ोर मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट में अगर सच्ची बात बोलूँ। थाइज तो इस तरह हैं कि जैसे कि बस वो तो समेटे ही नहीं जा रहे हैं। इतने खूबसूरत और इतने बढ़िया थाइज हैं इनके, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक किस्म के, एक अट्रैक्टिव किस्म के थाइज हैं। इनका जो बैक है, जो लैट्स हैं, वो मुझे थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। वो इतने फैले हुए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लग रहा है। चूँकि इनके अदर बॉडी पार्ट्स जो है ना, वो इतने खूबसूरत है और इतने बढ़िया हैं कि जो थोड़ा सा भी कमज़ोर बॉडी पार्ट होता है ना, वो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आना शुरू हो जाता है। मुझे तो इनके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स जो है ना, वो शोल्डर से ज़्यादा हैवी नज़र आते हैं, जो कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स में नहीं होता। ये मसला अक्सर बॉडी बिल्डर्स के साथ होता है, या एक नेचुरल एक काम होता है, उनके शोल्डर्स काफ़ी बड़े होते हैं। ये मतलब आपको पता होता है कि यार हाँ, शोल्डर्स बहुत बड़े होंगे, फिर थोड़े बहुत प्रोपोर्शन में कम होंगे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। मगर इनके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अगर आप देख लें, ये वीडियो बार बार चेक कर ले या इनके फ़ोटोज़ दोबारा चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, वाकई में इनके जो शोल्डर्स हैं ना, वो थोड़े से इसमें तो साफ नज़र आ रहा है। देखो बाइसेप और ट्राइसेप वो आपको साफ नज़र आते हैं कि भाई वो छोटे हैं थोड़े से शोल्डर्स। ब्रियन एंसले भाई साहब जो है ना, वो उन्होंने मास गेन किया है और बहुत बढ़िया किस्म का मास गेन किया है। ये अभी तक compete करते आ रहे थे क्लासिक में, मगर मेरे ख्याल में इनको अंदाज़ा हो गया कि भाई क्लासिक में मेरा गाल नहीं गलने वाला है, तो इसलिए इस बंदे ने मूव किया है कहाँ पर, मिस्टर ओलंपिया 212 में। और 212 में ये अब compete करेंगे। मगर लोग इन पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई चलो मास आपने गेन किया है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है, मगर सोचो तो सही 212 में आप इस जिस्म के साथ किसको हराओगे? कियान पियर्सन को हराओगे, या वो जो अभी नया लड़का आया हुआ है टर्किश, उसको हराओगे? उसके मुकाबले में तो आपका जिस्म कुछ भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस पे लोग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये क्या जंपे लगा रहे हैं। शुरुआत इन्होंने की थी 212 से, फिर गया था वापस क्लासिक में चला गया था, और जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में वेट लूज़ करना पड़ा। अब वापस 212 में आया है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ अजीब सा एक इसने बनाया हुआ है। और ये भी नहीं है कि भाई ये एक नौजवान लड़का है और बस इस साल 1-2 साल इधर compete कर लेगा, 1-2 साल क्लासिक में compete किया, अब जाकर वापस चला जाएगा, मतलब है कि ओपन में चला जाएगा। फिर उम्र भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 40s में है, जो मुझे लग रहा है इनकी उम्र जो है 40s में है, तो रिटायरमेंट के करीब ही है ऑलमोस्ट। जो कि मैं नहीं समझता, अगर आपका जिस्म इजाज़त देता है और आप कर सकते हो, तो कभी भी कहीं भी कर सकते हो आप। मगर इनकी जो फिज़ीक है वो मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं देती, और मुकाबले में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो मेरे ख्याल में उनको अगर देखें तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, मैं भी ये समझता हूँ। और लोग भी मेरे ख्याल में इनके बारे में थोड़ा सा कंसर्न है कि भाई थोड़ा सा
اپنے آپ پہ تھوڑا سا وہ کرو، کیا کہتے ہیں، رحم کرو، اور اس کیٹیگری میں کمپیٹ کرو جس میں آپ کا کچھ نہ کچھ چانس بنتا ہو۔ شاید 212 میں یہ سوچ رہے ہوں کہ چلو رنرز اب تو آ جاؤں گا کیان پیئرسن کے بعد، مگر وہ اٹالین وہ ٹرکش جو باڈی بلڈر ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہاٹ ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی شاید اگر کیان پیئرسن کو کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ٹرکش باڈی بلڈر جو ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ تو کہاں پر بیان کہاں پر سٹینڈ کریں گے یہ دیکھنا پڑے گا، اور میرے خیال میں کافی ٹف ڈیسیجن ہے کلاسک میں شاید، اور مجھے لگتا بھی تھا پچھلے سال سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ کلاسک میں ان کا کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ کلاسک میں ان کی فزیک لگی ہو رہی تھی کہ بھائی کافی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ماس بہت کم ہے۔ اب انہوں نے کافی زبردست قسم کا ماس گین کیا ہوئے، مسلز گین کرے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مقابلے میں کافی سخت ایک ان کے پاس وہ ہوگا۔ اچھا، بیروز تبانی نے اپنا ویڈیو شیئر کیا ہے، اور یہ آپ کو میرے خیال میں اس فوٹو سے بالکل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں یہ بندہ۔ چائنا جا رہا ہے، چائنا کا ویزا ان کا لگ گیا ہے، اور میرے خیال میں پہلے جو ان کو آف لوڈ کہہ سکتے ہیں یا بالکل کینسل کیا تھا، وہ بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا، ان کی اپنی غلطی ہوگی، ورنہ چائنا والے اتنے وہ نہیں ہے، وہ ویزا دے دیتے ہیں۔ ان کا جسم چیک کر لیں، پچھلے 2-3 مہینے سے یہ ویل پریپیئرڈ ہیں، اینی ٹائم میرے خیال میں اگر کوئی بھی کمپٹیشن والے یورپ میں، امریکہ میں، کہیں پر بھی ان کو ویزا دلوا دیتے، کہیں پر بھی جا کر یہ جیت آتے، میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں، کہیں پر بھی جاتے اور جیت کے آ جاتے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ کا اتنا خوبصورت جسم ہے، اتنا پیارا ان کا ایک سٹرکچر ہے کہ بھئی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی اس بندے نے یعنی ایران سے نکل کر، ایران پہ لوگوں کو میرے خیال میں یقین بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ایران میں بھی اتنے اچھے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں۔ وہ تو ہادی چوپان آ گیا تھا، پھر کچھ اور باڈی بلڈرز بھی آ گئے تھے، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت لوگوں کو لگنے لگا کہ ہاں ہے وہاں پر، بلکہ وہاں پر بہت زیادہ باڈی بلڈرز ہیں، مگر ویزوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر، اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ ان کا بیک آپ چیک کر لیں کتنا تک ہے، اور پچھلے سال سے اس سال، پچھلے سال کو اگر کمپیئر کر لیں تو یہ مجھے تھوڑے سے اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں یہ فل ہے، مگر اب جب ان کا جسم میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خالی تھا، اب کچھ زیادہ ہی تک ہو گیا ہے۔ ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ ابھی بھی ان کو چاہیے کہ زیادہ شارپ آ جائے، اور بھی ان کے پاس اسپیس ہے۔ میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا مسٹر اولمپیا ٹائٹل جیتنے میں، مگر کبھی بھی جیت سکتے ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ بندہ اتنا پریپیئرڈ اور اتنا ڈیڈیکیٹڈ لگتا ہے کہ بھئی یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اینڈ دس از واٹ یو نیڈ فرام اے باڈی بلڈر۔ آپ کو یہی چاہیے ہوتا ہے، ڈیڈیکیشن۔ باڈی بلڈنگ صرف ڈیڈیکیشن کا نام ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں۔ سارے لوگ یہی ڈائٹ، یہی چیزیں، یہی ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ آخر تک ڈیڈیکیٹڈ رہتا ہے اور آخری وقت تک، آخری سیکنڈ تک لڑتا ہے، وہی جیت پاتا ہے، اینڈ بیروز تبانی از ون آف دیم۔ یہ میرے خیال میں ایک زندہ مثال ہے لوگوں کے سامنے کہ بھئی آپ اپنی محنت کرو، کوشش کرو، اور چیزیں آپ کے لیے خود بخود کھلتی جائیں گی، اور آپ خود بخود اپنے اچیو کرتے جائیں گے۔ مگر ان کے اگر آپ چیک کر لیں باڈی، ویل دس از امیزنگ، بہت خوبصورت فزیک ہے، بہت بڑھیا ہے۔ ان کا بیک چیک کر لے، بہت ہی خوبصورت بیک آیا ہوا ہے۔ تھکنس، وہ ڈینسٹی وہ بہت زیادہ ہے ان کی، اور مسل سٹرکچر بہت ہی پیارا ہے۔ ہادی چوپان سے بھی میرے خیال میں زیادہ خوبصورت ان کا جو ہے وہ مسل سٹرکچر ہے۔ تو ان کو اب دیکھتے ہیں کہ چائنا میں یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ آخر میں بات کریں گے ہم کوئنٹن ایریا کی، اور یہ ایریا ان کا نام ہے، ایکسکیوز می، اور انہوں نے اپنے اپڈیٹ شیئر کی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے، اینڈ ہی از لوکنگ فارورڈ کہ بھئی یہ جائیں اور کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کریں۔ کون سی پوزیشن حاصل کرتے ہیں یہ تو دوسری بات ہے، کیونکہ کافی زیادہ باڈی بلڈرز نے ان کو بولا ہے جو پرانے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ابھی بھی آپ کے پاس تھوڑی سی ایک قسم کی ایک چانس ہے کہ اس سال آف لو اور اگلے سال آ جاؤ۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا کہ بھئی مجھے کیا پتہ اگلے سال میں آ سکتا ہوں یا نہیں، یا میں کمپیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں، اور اگلا سال بہت دور ہے۔
سو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جا کر اسٹیج پہ کھڑا ہو جاؤں اور وہاں پر کمپیٹ کروں. کم از کم میں اگلے سال اگر میں نہ کر پاؤں تو میرے پاس یہ ایک زندگی بھر کے لیے ایک چیز تو ہوگی جس کے سہارے میں خوشی ہوگی، یا ایک مومنٹ ہوگا کہ بھئی میں گیا تھا مسٹر اولمپیا میں نے کمپیٹ کیا تھا. دس از واٹ یو نیڈ. دس از واٹ یو نیڈ فرام اے باڈی بلڈر، فرام اے اسپورٹس پرسن. جا کر کمپیٹ کرے اور اپنی قسمت خود آزمائے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ڈر کے مارے کہ بھئی میں نہیں جیت پاؤں گا یا میں نہیں جیت سکتا یا جو اگلا ہے بہت اچھا ہے، تو اس کے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کی فزیک دن بہ دن اچھی ہوتی جا رہی ہے. جب انہوں نے کوالیفائی کیا تھا تو تب تو مجھے لگا تھا کہ ہاں واقعی میں یہ نہیں کوئی پوزیشن نہیں لے پائیں گے. مگر اب یوں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اپنا جو ان پٹ دے رہا ہے اور گیمز جو کر رہا ہے وہ بہت بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ کریک کر لے گا کچھ نہ کچھ تو، مطلب ایک کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لے ہی لے گا. سو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کہاں پر یہ فنش کرتا ہے، کیونکہ اس سال کئی باڈی بلڈرز تو جا بھی نہیں پائیں گے. ایرانین باڈی بلڈرز کا تو میرے خیال میں مشکل ہوگا، کیا پتہ امریکہ دے پائے یا نہ پائے، دے نہ پائے. دوسرے باڈی بلڈرز بھی اکثر کوئٹ کر جاتے ہیں لاسٹ منٹ. تو بھئی قسمت ہے، آپ کو محنت کرنی چاہیے جس طرح یہ کر رہے ہیں، جس طرح بیروز تبانی کر رہے ہیں. یہ ایک زندہ مثال ہے دونوں، اپنے محنت کے بلبوتے پر یہ اس حد تک پہنچے ہیں اور اس سٹیج تک پہنچے ہیں. کل کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ تو میرے خیال میں ہم نہیں بتا سکتے، یہ ان کی محنت ہی سب کچھ بتائے گی. مگر انہوں نے جو کرنا تھا اور جو دکھانا تھا لوگوں کو وہ دکھا دیا ہے. ان کا جسم بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے. تائز مجھے لگتا تھا کہ ان کے کافی کمزور ہیں مگر ابھی امپروو کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ سے اس سال اس دفعہ تائز اور بھی زیادہ امپروو کر پا رہے ہیں. اپر باڈی تو ان کی بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے، مگر تھائز کا ان کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں تھائز پہ انہوں نے ماس لگانا شروع کر دیا ہے، اب چلانا شروع کر دیا.